والصلاة والسلام لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنكم أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون وقال تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر وقال عليه الصلاة والسلام سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام أحباب محبت اور عقیدت کے نال حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے نماز والا درود پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
قبول، عمر مقبول، عمر قابل، عمر مقبول، عمر قبول، عمر مراد پیغمبر، عمر مرید پیغمبر، عمر مراد رسول۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ بعد الحمد و صلاح آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند آیات کریمہ تلاوت کی ہے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبویہ بھی تلاوت کی ہے۔ آج اسلامی سال کا ایک نئے سال کا، ایک نئے برس کا آغاز ہو رہا ہے۔ ایسے زندگی کے اعتبار سے یا عمر کے لحاظ سے تو ہم عیسوی کی ترتیب سے چلتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، 1 سال 2 سال 3 سال، ہر سال جنوری میں سال نو کو مناتے ہیں۔ لیکن اہل اسلام کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے اگرچہ شمسی مہینوں کے ساتھ ساتھ قمری مہینوں کی ترتیب الوہیت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ان کی تعداد مقرر کی گئی، پھر ان کے اندر محترم و مکرم مہینوں کو چنا گیا کہ وہ 4 ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب المرجب۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں سن 17 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بلاد و امصار کے دائیں بائیں، شرق اور غرب کے اندر اپنے پیغام پہنچانے کے لیے تاریخ لکھنے کا آغاز فرمایا کہ تحریر کے ساتھ بیج تاریخ بھی لکھ دیا کرتے تھے کہ یہ فلاں یہ پیغام فلاں کے پاس جا رہا ہے اور فلاں تاریخ کو جا رہا ہے، تاکہ اس کا ریکارڈ جو ہے وہ منظم اور مدون رہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم شمسی مہینوں کا لحاظ رکھیں یا قمری مہینوں کا لحاظ رکھیں، اور پھر اسلامی مہینے کی جو اسلامی مہینے اگر ہم متعین کرتے ہیں، سن تقویم کا آغاز کرتے ہیں، تو پھر اس میں کس مہینے سے آغاز کیا جائے اور اس مہینے کو یا اس سال کو کس نسبت، کون سی نسبت دی جائے۔ چنانچہ جب بھی اسلامی سال کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمیں اس وقت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا غالباً 53 سال کی عمر کے اندر وہ عظیم سفر ذہن نشین آ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خود اپنے ہی اہل و عیال نے، اعزا اور اقارب نے، اپنے ہی شہر والوں نے، اپنی ہی قوم اور قبیلے والوں نے صرف اس ایک بنیاد پر مکہ سے ہجرت پر مجبور کر دیا کہ آپ یہ جملہ فرماتے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اے قریش مکہ، مشرکین مکہ، مکہ کے عربیوں، صرف ایک جملہ
اسلام منتقل ہوا، پیغمبر اسلام پہنچے تو اسلام کے پیغام کو، اسلام کے دامن کو باغ و بہار میسر آیا کہ اسلام کا طوطی بولنے لگا۔ قرب جماعت کے قبائل اوس اور خزرج بھی اسلام کو دیکھ رہے ہیں، اسلام سیکھ رہے ہیں، اسلام قبول کرتے نظر آتے ہیں۔ یہودیت جو پہلے کہا کرتے تھے کہ ہمارا نبی آئے گا، ہم تمہارا عربی و علاج کریں گے، وہ بھی متوجہ ہو گئے کہ یہ تو پیغمبر اسلام ہم چاہتے تھے، سمجھتے تھے بنو اسحاق میں آئے گا، لیکن یہ تو بنو اسماعیل میں آ گئے ہیں۔ لہٰذا وہ بجائے اس کے کہ جس سے پہلے عربیوں کو خبردار کرتے، وہ خود انہیں کے مخالف بن بیٹھے۔ چنانچہ اسلامی سال کا یہ جو پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، اس مہینے سے ہمیں ہجرت کا سبق ملتا ہے، ہجرت کا واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ اس کے کیا اسباب تھے، مسببات تھے، کن وجوہات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے کہ پتے چبانے پڑے، شیبے بنی ہاشم میں قید کاٹنی پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے میں ہے تو اوجڑی ڈالی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانے بچھائے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عورت کی سرداری کی، مال اور دولت کی پیشکشیں کی جاتی ہیں، یا ترغیب کے ذریعے سے یا ترغیب کے ذریعے سے، کسی بھی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دعویٰ نبوت ہے اس کے اندر کوئی لرزہ پیدا ہو جائے۔ لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان ابو طالب سے کہا، جا کے قریش مکہ، مشرکین مکہ سے کہہ دیجئے وہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں میں چاند رکھ دیں، میں محمد تب بھی یہ کلمہ کہنے سے باز نہیں آؤں گا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ کامیابی کا راستہ، طریقہ اور ذریعہ صرف یہی ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار کر دیا جائے اور اسی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تکالیف کو برداشت کیا، صحابہ کرام نے بھی برداشت کیا۔ محرم الحرام کا مہینہ جو ہے معزز محترم تو ہے ہی ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ 4 معزز 12 مہینوں میں سے 4 اکرام اور احترام والے مہینے ہیں، ان میں سے ایک محرم الحرام بھی ہے۔ اور محرم الحرام کے مہینے کے اندر بہت سارے انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ آزمائشوں اور ابتلاءات سے ان کو نجات اور چھٹکارا ملتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں دیکھا کہ 10 محرم الحرام کو عاشورہ کا روزہ لوگ رکھ رہے ہیں، یہودی لوگ۔ صحابہ سے فرمایا جاؤ پوچھو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور آل فرعون سے نجات ملی تھی اور وہ برقعاب ہو گیا۔ فرعون اپنی تمام تر سازشوں کوششوں کے باوجود وہ ناکام و نامراد ٹھہرا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور آل فرعون سے نجات دی ہے۔ ہم شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں 10 محرم الحرام کا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ بات ہے تو پھر میں محمد زیادہ، ہم مسلمان زیادہ اس کے حقدار اور لائق ہیں کہ اپنے بھائی کی اس کامیابی اور خوشی کے اندر ہم جو ہے یہ روزہ رکھیں عاشورہ کا 10 محرم الحرام کا۔ لیکن مشابہت یہود سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 اور 10 یا 10 اور 11 2 روزے جو ہیں وہ ملا کے رکھے جانے چاہیے تاکہ ان کی مشابہت نہ آ جائے، چونکہ دین اسلام ایک مستقل دین ہے، قربت ہے، ناموسیت ہے، لیکن چونکہ یہودیوں نے اپنے اس آسمانی دین کے اندر تحریف بھی کر دی ہے اور پیغمبر اسلام کی بعثت کے بعد وہ دین موسوی اب اس کے اوپر عملداری ختم ہو چکی ہے، منقطع ہو چکی ہے، تو اب دین اسلام کے اندر 2 روزے رکھنے ہوں گے، 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنا۔ کچھ ناقابل اندیش لوگ کہتے ہیں کہ سنی لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خوشی کے اندر یہ روزہ رکھتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، وہ تو نواسہ رسول ہیں جو گوشہ بطول ہیں، ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور تمام اہل ایمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، آپ صلی
ہوئے یہ دعا قبول ہوئی. یہی وجہ ہے کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بتلائیے صحابہ میں اور عمر فاروق میں کیا فرق ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سارے 1,24,000 کم و بیش صحابہ مرید پیغمبر ہیں، جبکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد پیغمبر ہیں. کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ سے اسلام کی عزت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عمر بن الخطاب ہمیں عطا کیجیے. اور یہ دعا ہی کہ ہم میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امتیاز کے اندر، اس خصوصیت کے اندر یکتا ہے، تنہا ہے اور اکیلے ہیں. تمام صحابہ بذات خود مسلمان ہوئے یا دعوت پر مسلمان ہوئے، دعوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ثمرہ ہے اور نتیجہ ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 13ویں سال پیدا ہوتے ہیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعب بن لؤی بن غالب پر جا کر 9ویں پشت میں ملتا ہے، رشتہ داری جڑ جاتی ہے. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں، سرسری اس سے گزر جاتے ہیں، لیکن اس پر رک کر غور کرنے کی، توجہ کرنے کی، تفکیر کی، تدبر کی ضرورت ہے کہ کیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو بیٹھ گئے؟ نہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 26 سال ہے. وہ دیکھتے ہیں ان نوجوان کے اندر مکہ المکرمہ کی سرزمین پر، ظاہر ہے اسی محلے میں، اسی علاقے میں بستے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، ملتے ملاتے ہیں، صبح شام میں ملاقات ہو رہی ہے. اہل اسلام کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ عجیب لوگ ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس پیغمبر اسلام یعنی محمد ابن عبداللہ کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں، اور ایسا جڑتے ہیں کہ ان کے راستے کے اندر جو جو تکلیف آتی ہے وہ برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں. عجیب بات ہے کہ پیغمبر اسلام کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو، ماں سوائے اس کے کہ وہ اپنی کامیابی کی ضمانت دیتے ہیں کہ جنت مل جائے گی، کامیابی مل جائے گی اگر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں. مادی اعتبار سے کوئی قوت طاقت نہیں ہے، پھر ہلکا بگوش اسلام ہونے والے لوگ بھی کمزور طبقے کے افراد ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ مجبور ہو کر، تنگ ہو کر اہل اسلام ہجرت حبشہ پر مجبور ہو رہے ہیں اور جا رہے ہیں. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام عبداللہ اسے دیکھتے ہیں کہ وہ ہجرت کے سفر پر جا رہی ہیں، تو انہیں جاتے ہوئے دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام عبداللہ بن عامر انہیں دیکھتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ ہجرت کے سفر پر جا رہی ہے اپنے خاوند کے ساتھ، اور نادار ہے، کمزور ہے. تو ان سے پوچھا، استفسار کیا، سوال کیا، تم مکہ کو چھوڑ کے جا رہے ہو، اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کے جا رہے ہو، گھر بار چھوڑ کر یہاں سے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ کے اہل و عیال یہاں رہنے نہیں دیتے، قوم قبیلے والے رہنے نہیں دیتے، ہم نے نیا دین، دین اسلام، دین حدیث قبول کیا، وہ ہماری جان کے در پہ ہو گئے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ ہمدردی اور نرم خوئی کا اظہار کیا. ابھی اسلام کا اعلان نہیں کیا، یہ پہلے ہی اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی ان کے دل کے اندر اہل اسلام کے لیے محبت اور نرمی ان کے دل میں موجود تھی. سبحان اللہ. مودت کا عنصر ان میں موجود تھا. پھر اسی طریقے سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک طرف تو بلال، حبشہ کا کالا بلال، روم کا صہیب ہے، اور سلمان فارسی فارس سے آیا ہوا ہے، اور اسی طریقہ خباب بن الارت ہے، اور دیگر کمزور صحابہ ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہے، یاسر اور آل یاسر ہیں، یہ سارے موجود ہیں. لیکن اسی اثناء میں شرفاء مکہ اور دہات العرب، عرب کے ذہین ترین دماغ، فطین دماغ، عاقل دماغ، سید
اس مقدمے کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنگ ہوئے، زندگی میں گھٹن ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے، پریشانی ہے، سکون میسر نہیں ہے. کہتے ہیں آج کوئی نہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں. تلوار نیام سے لی، نکالی، لے کر چل پڑے. راستے میں حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں. پوچھا کہاں جا رہے ہیں خطاب کے بیٹے؟ کہا آج میں جا رہا ہوں، یہ جو محمد بن عبداللہ نے نئے دین کا اعلان کیا ہوا ہے، آج جا کے کوئی نہ کوئی فیصلہ کر دیتا ہوں، کوئی لے کر دیتا ہوں، کام تمام کراتا ہوں. تو حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگرچہ اپنا اسلام ابھی تک ظاہر نہیں کیا تھا، انہوں نے فرمایا آپ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر گیری سے پہلے ذرا اپنے گھر کو جائیے، اپنے گھر کے احوال کو لیجیے. فرمایا وہاں کیا ہوا؟ کہا وہ تمہارے اہل و عیال، تمہاری بہن، تمہارا بہنوئی وہ خود مسلمان ہو چکے ہیں، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنے جینے اور مرنے کی بیعت کر چکے ہیں. چنانچہ فوراً پلٹے آئے، بہن کے گھر پہ دستک دینے سے پہلے ٹھہرے، دروازے کے ساتھ کان لگایا تو اندر حضرت خباب بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت سعید بن زید اور حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن کریم کی تلاوت کرا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی، دروازہ کھلا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر پوچھتے ہیں کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے تھے. تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہنوئی کو تماچا رسید کیا. تو بہن کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ ان کے شوہر پہ کلمہ اسلام، دین اسلام کی وجہ سے میرے بھائی کا ہاتھ پہ فوراً راستے میں آ گئی اور کہا کہ اے عمر کیا کرتے ہیں آپ؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی تشدد کیا اور انہیں زخمی کر دیا. تو حضرت سیدہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فاصنع ما بالک، اے عمر تو اگر خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تو جو کر سکتا ہے کر گزر، میں محمد کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا. سبحان اللہ. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل مغموم ہوا، نرم ہوا، موم ہوا. آپ رضی اللہ نے فرمایا اچھا بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے، کیا ہے وہ دکھاؤ نا مجھے ذرا. فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم وہ واپس بھی کرو گے، ضائع کرو گے. تو خداؤں کی قسم اٹھا کے کہا کہ نہیں، ضائع نہیں کروں گا. تو پھر انہوں نے جب دیکھا کہ گنجائش موجود ہے، بات بن رہی ہے، پھر فرمایا عمر بات اصل میں یہ ہے قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم اتارا ہے لا یمسہ الا المطہرون. قرآن کریم کو کوئی بھی شخص، پاکیزہ پاک شخص جو ہے، اس کو ہوئے بغیر ہاتھ کوئی نہیں لگا سکتا. تو قرآن لکھنے والے پاک نہیں ہوں گے؟ واقع کربلا کی آڑ میں صحابہ کرام پہ تاب اور تشدید کے دروازے اور دریچے کھولنے والے کیا کرتے ہیں، کیا ظلم کرتے ہیں کہ وہ لوگ صحابہ کرام پہ سیدنا امیر معاویہ پر تنقید اور نقد کے نشتر کھولتے ہیں. لیکن ان سے پوچھو تو صحیح امیر معاویہ کون ہے؟ کرام بررہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ. وہ پاکیزہ ہاتھوں والے ہیں، انہوں نے قرآن کریم کو لکھا ہے. اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید ہوگی تو قرآن لکھنے والے پہ تنقید ہو رہی ہے. پھر قرآن کا اعتماد اور ایمان کہاں باقی رہے گا؟ چنانچہ حضرت سیدہ فاطمہ نے فرمایا اے عمر پہلے آپ کو پاکیزہ پاک ہونا پڑے گا، اس کے بعد آپ کو یہ کلام پاک تمہارے ہاتھ میں تھمائیں گے. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، غسل کیا، اس کے بعد آئے تو سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی جا رہی تھی. وہ صفحہ و ورق ان کے ہاتھ میں دیے گیا. آپ نے وہ تلاوت پڑھی، سنی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو بڑا ہی عجیب کلام ہے، یہ کسی جادوگر، ساحر، مجنون
جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو پھر فرمایا اے عمر گزشتہ روز ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے یا اللہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے سے عزت دیجیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے پھر بتلا دیجئے، لے جائیے، پہنچا دیجئے مجھے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوزانوں پہنچا دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دار ارقم میں تشریف لے کر آتے ہیں تو صحابہ کرام دیکھ کر حیران اور پریشان ہوتے ہیں کہ یہ عمر آ رہے ہیں ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، غلط ارادے سے آ رہے ہیں، کوئی نقصان نہ پہنچا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کو کچھ نہ کہو، اسے آنے دو۔ ہمارے شہادت علی طاہر جھنگوی نے اسی پہ ایک نظم کہی، تمہیں یارو مبارک ہو عمر بن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر بن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ عمر ایسے ویسے نہیں آیا، یہ میں نے دعا کی ہے، میرے رب نے دعا منظور کی ہے، رب تعالیٰ نے اسے بھیجا ہے، آنے دیجیے۔ چنانچہ حضرت عمر جب تشریف لا رہے ہیں تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں بازو پھیلائے اور استقبال کیا عمر رضی اللہ عنہ کا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معانقہ فرمایا، معانقہ فرما کر زور سے انہیں کھینچا کافی دیر تک، تاکہ نور مصطفی جو ہے، جو پیغام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو انوار اور تجلیات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیت کر رکھے تھے، وہ عمر میں منتقل ہو جائے۔ اور پھر اس اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام اہل اسلام نے نعرہ تکبیر، تاریخ اسلام کے اندر پہلے نعرہ تکبیر بلند ہوا تو وہ بھی سیدنا عمر خطاب کے وقت بلند ہوا۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے اسلام لانے پر صرف آپ خوش نہیں ہے، صحابہ خوش نہیں ہے، بلکہ آسمان پر رب تعالیٰ اور تمام فرشتے بھی خوشی منا رہے ہیں۔ پھر حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر وہ شخصیت ہے کہ ان کا اسلام قبول کرنا رحمت ہے، ان کا اسلام قبول کرنا اسلام کے لیے عزت ہے، شرف ہے، اور ان کا ہجرت کرنا مسلمانوں کے لیے نصرت اور مدد ہے، اور ان کا حکومت کرنا مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، رحمت اور برکت کا موجب ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو دیکھا وضو فرما رہے ہیں تو پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ تو بتلایا گیا کہ صحابہ وضو کر رہے ہیں اور نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، نماز کی تیاری ہو رہی ہے۔ پوچھا نماز کہاں ادا کریں گے؟ میں نے بتایا کہ پہلا امتیاز سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہے کہ یہ مراد پیغمبر ہیں، اور دوسرا امتیاز یہ ہے کہ انہی کی وجہ سے، انہی کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے جہاں پہلی مرتبہ نعرہ تکبیر بلند ہوا، وہیں پر بیت اللہ مسجد حرام کے اندر اللہ تعالیٰ کی ندا اور اذان بلند بھی ہوئی ہے اور نماز بھی ادا کی گئی ہے۔ یہ امتیاز اور یہ شرف اور یہ خصوصیت بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ عمر اسلام لے آئے پھر بھی چھپ کر عبادت ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، بیت اللہ میں جا کے عبادت کریں گے، میں آگے آگے چلوں گا۔ اور پھر آگے چلتے ہوئے ابو جہل اور اس کے حواری موجود تھے، ان کو ندا دے کر کہا اگر کسی نے بیوی بچے یتیم کرانے ہیں تو سامنے آ جائے، ہمیں روک کر دکھائے اللہ تعالیٰ کے گھر میں عبادت کرنے سے۔ چنانچہ وہ اس راستے سے نکلے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کے بعد ایک اور کارنامہ ہے، اور تیسرا اعجاز اور تیسری خصوصیت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلقہ بگوش اسلام ہو جانے کے بعد، چونکہ آپ پڑھے لکھے پہلے سے تھے، لکھنے والے پہلے سے تھے،
20 سے زائد آیات کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کے مطابق اتاری۔ ایک منافق کا جنازہ پڑھانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ منافق نے خواہش کی، اس کی آخری تمنا اور خواہش اور وصیت تھی کہ میرا جنازہ پیغمبر اسلام پڑھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے اور جنازہ پڑھا بھی دیا، لیکن حضرت سیدنا عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسلام ظاہری طور پر تو اسلام کو ظاہر کرتا تھا، لیکن دل میں اس کے نفاق تھا، اسلام کے خلاف سازشیں کرتا تھا۔ صحابہ کرام، صحابیات، حضرت اما عائشہ صدیقہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس کے دل کے اندر کینہ اور بغض اور عداوت تھی، تو آپ اس کا جنازہ نہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا دیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت اتاری، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ اے پیغمبر، ان میں سے کوئی ایک منافق مر جائے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ صرف جنازہ ہی نہیں، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس کی قبر پہ بھی کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ اس کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ سے مشورہ کیا، بات طلب کی، رائے طلب کی، حضرت سیدنا صدیق اکبر اور بڑے بڑے صحابہ خاموش ہو گئے، سائڈ پہ ہو گئے، کیونکہ یہاں بات ان کی لخت جگر کی تھی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت، پاکیزگی اور طہارت کے اوپر حملہ ہو چکا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دفاع کرنے کی بجائے خاموش ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے مشورہ طلب کیا تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ صدیقہ سے آپ نے عقد نکاح خود فرمایا یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ فرمایا جب اللہ کے حکم سے آپ نے عقد نکاح کیا ہے تو پھر یہ بات پکی اور تسلیم شدہ ہے، مصدقہ بات ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کی آیات کریمہ نازل فرمائی اس موقف کی تائید میں۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ الحرام میں، مسجد حرام میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اس کے بعد جہاں پر ان کے قدمین کی جو نشانی والا مقام ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خواہش ظاہر کی، کاش کہ ہم یہاں پر 2 رکعت نماز نفل واجب عمرہ اور حج جو ہے طواف کے ادا کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آیت کریمہ نازل کر دی، اتخذوا مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم پر نوافل ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسی طرح پردے کے حوالے سے بھی جب انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، تو یہ پردے کا حکم بھی ان کے موافق نازل ہوا، اور گھروں کے اندر بغیر اجازت کے داخل ہونے کو پسند نہیں فرماتے تھے، یہاں پر بھی تائیدی حکم نازل ہوا۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب بہت زیادہ ہیں، بکثرت ہے۔ آپ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ عمر وہ ہے جن کے راستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، جس راستے سے عمر گزر رہا ہو وہاں شیطان نہیں آ سکتا۔ چنانچہ ایک عالم دین نے بیان کیا کہ عمان کے اندر 70% اہل شین ہے، 30% اہل سین ہے۔ پوچھا گیا کہ یہاں ہر شہرا کے اوپر عمر کا نام کیوں ہے؟ تو بتایا گیا کہ اہل شین جو ہے نا، محرم میں یا باقی ایام میں شور و غل کرتے ہیں، تماشا لگاتے ہیں، پتلی تماشا کرتے ہیں۔ ہم نے یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ دروازے اور یہ روڈ شہرائیں قائم کر دی ہیں، تو اب ان دروازوں اور ان روڈوں کے اوپر، ان سڑکوں کے اوپر اہل شین ہمیں نظر نہیں آتے۔ یہ عمر کے نام کی تاثیر ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت عظیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 وزیر آسمانوں پہ عطا کیے، 2 زمین پر عطا کیے۔ آسمانوں والے جبرائیل اور میکائیل ہیں، زمین پر ابو بکر اور عمر ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
اور عشرہ مبشرہ میں سے تو ہے ہی ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیاتی میں رفاقت و صحبت نبوی سے مستفید ہوئے، اور آج تک معیت رسول سے روز اثر میں بھی مستفید ہو رہے ہیں، اور قیامت کے روز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت اور صحبت کے اندر اپنے جو مزار ہے وہاں سے کھڑے ہو کر میدان محشر میں تشریف لائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ لیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا مظلومانہ انداز سے، میں آخر میں خلاصہ کلام کے طور پر وہ بات کر دوں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، رہبر عمر، مرشد عمر، آقا عمر، مولا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، آقا عمر، مولا عمر، برتر عمر، بالا عمر، اعلی عمر، اولا عمر، ذات نبی پاک پر سو جاں سے قرباں عمر، ذات نبی پاک پر سو جاں سے قرباں، سو جاں سے شہدا عمر، ایمان میں، ایقان میں، احسان میں یکتا عمر، روح صفا، موج سخا، جان وفا، وقف رضا، روح صفا، موج سخا، جان وفا، وقف رضا، ایک بستی زیبا عمر، ایک پیکرے رہنا عمر، باد بہاری کی طرح گزرا عمر عراق و روم سے، باد بہاری کی طرح گزرا عمر عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پر برسا عمر، ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی اٹھنا نہیں، ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی اٹھے گا نہیں، اٹھنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر، آقا میرے صدیق بھی، آقا میرے عثمان بھی، آقا میرے صدیق بھی، آقا میرے عثمان بھی، ایک طرف مولا علی ہے، ایک طرف مولا عمر۔ دوسرا موضوع جس پہ میں نے کلام کرنا تھا وہ نواز رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کا یوم شہادت یعنی چوتھا واقعہ جو محرم کے اندر عظیم رونما ہوا ہے، میں نے 4 باتیں یعنی کہ اس جمعہ میں عرض کر رہا ہوں، چوتھی ابھی عرض کرتا ہوں۔ پہلے میں نے ہجرت کا تذکرہ کیا، پھر عاشوراء کے روزے کا تذکرہ کیا، پھر شہادت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا، اور آخری بات شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہا کی قلب و جگر ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منظور نظر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت محبوب ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سن 4 ہجری میں، ایک روایت کے مطابق سن 5 ہجری میں پیدا ہوئے، شعبان المعظم کے مہینہ میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مٹھی دی، ان کو اپنا دہن مبارک چسایا، زبان مبارک کا آپ نے ان کی زبان کے ساتھ مس کیا، شہد بھی چٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گٹھی دی ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی جلیل بھی ہے، اگرچہ صغار صحابہ میں سے ہیں، لیکن چونکہ نواز رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کی بیوی ام الفضل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر خواب بیان کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا، مجھے ڈر لگتا ہے، وہ خواب
تو صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حسن و حسین میرے دنیا کے دو پھول ہیں، میں ان سے خوشبو محسوس کرتا ہوں اور حاصل کرتا ہوں۔ اور سیدنا حسین وہ حسین سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں حضرت سیدہ ام فضل کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تھا کہ انہیں میری امت جو ہے کربلا کی سرزمین پر شہید بھی کر دے گی۔ ہم واقع کربلا سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے بھی رہتے ہیں لوگ، لیکن اس سے سرسری گزر جاتے ہیں۔ کوئی واقعہ، کوئی قصہ، کوئی کہانی سرسری بیان کرنے سے بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کی تہ میں اس کے وسعت مطالعہ اور عمق نظر کا ہونا بھی لازم و ضروری ہے۔ اس کے اسباب اور مسببات پر بھی توجہ ہونی چاہیے اور پھر اس سے حاصل شدہ ثمرات اور نتائج پر بھی توجہ ہونی چاہیے۔ چنانچہ یہاں ایک ہی واقعہ مختصر ذکر کرتا ہوں۔ مولانا اصغر میاں رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث گزرے ہیں بر صغیر کے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ وہ تعویذ داروں کو پروفیشنل طریقے سے نہیں کام کرتے تھے، بلکہ انہوں نے وہ تو درس و تدریس کے علم و عمل کے شاہ سوار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عصر کی نماز کے بعد کا وقت متعین کیا تھا کہ کوئی تعویذ لینے والا ہو تو آ جائے۔ ایک آدمی ہیلا کر کے آیا، دروازے پہ دستک دی، پوچھا کون؟ کہا زیارت کرنے آیا ہوں۔ حضرت خوش ہوئے کہ بڑی بات ہے، اس گزرے دور کے اندر بھی کوئی شخص گھر سے چل کر میری ملاقات کے لیے آیا ہے۔ فوراً دروازہ کھولا، ملے، بٹھایا، پانی پلایا، اور اس کے بعد جب بات چیت شروع ہوئی تو اس آدمی نے ساتھ ہی کہہ دیا حضرت جی مجھے فلاں مرض کے لیے ذرا تعویذ تو لکھ دیجیے۔ حضرت مولانا میاں اصغر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کان سے پکڑا اور گھر سے باہر نکال دیا۔ تو لوگ وہ باہر نکلنے کے بعد بازار میں گیا، بازار میں جا کے اس نے شور و غل وپا کر دیا، یہ بڑے محدث آئے، یہ بڑے عالم آئے، بڑے عالم فاضل بنے پھرتے ہیں، بڑے جو ہے عالم جلیل ہیں، عالم ربانی بنے پھرتے ہیں، عالم یہ ہے بڑے بد اخلاق ہیں۔ میں گیا اور میرے ساتھ بڑی بدتمیزی سے کان کو انہوں نے پکڑا اور مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ اب لوگوں کو کیا علم کہ بات اصل میں کیا ہے؟ بات اصل یہ تھی اس کی تہ کے اندر۔ جب لوگوں نے رجوع کیا مولانا اصغر میاں رحمۃ اللہ علیہ سے تو انہوں نے بتایا بات یہ ہے کہ میں نے تعویذ گھڑنے کے لیے ایک وقت مخصوص کیا ہے، یہ کوئی میرا پروفیشنل کام نہیں ہے، میں تو طالب علم ہوں، پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہوں۔ یہ آدمی دھوکہ دہی سے میرے پاس آیا، ملنے کے نام پہ آیا اور تعویذ کا مطالبہ کیا تو میں نے کہا جاؤ عصر کے وقت جو تعویذ کا وقت ہے اس وقت آ جانا۔ یہ واقعہ جب لوگوں نے سنا پوری تفصیل سے انہوں نے کہا بات واقعہ تو درست ہے، وہ غلط ہے، کہنے والا غلط ہے، جھوٹ بکتا ہے، وہ پروپیگنڈا غلط کر رہا ہے، بات یہی سچی ہے جو آپ فرما رہے ہیں۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ واقعہ کربلا سچی نظر سے سننا، سچی نظر سے دیکھنا اور اس کو کہانیاں لکھی ہوئی پڑھنا اور مروجہ کتابوں میں سے دیکھ لینا جو قصائص کی، قصص کی، واقعات کی، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے تمام اسباب اور مسببات کو دیکھنا چاہیے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40,000 لشکر جنرال کی موجودگی کے اندر اہل کوفہ کی جو سرشت کے اندر بغاوت، دھوکہ دہی اور فراڈ تھا اس کو دھانتے دیکھتے اور بھانپتے ہوئے فرمایا کہ مجھے کوفی اور کوفی مجھے پسند نہیں ہے، ان کے اوپر میں اہل شام کو ترجیح دیتا ہوں کیونکہ یہ میرے باپ کے بھی قاتل ہیں اور انہوں نے مجھے بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی، اور یہ صلح اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ میں سے ہے تو پھر حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح بھی جو ہے سیدنا امیر معاویہ سے وہ بھی خلافت راشدہ میں سے ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی ہے کہ ان نبی ھذا سجد لعل اللہ ان یصلح به فئتین عظیمتین من المسلمین۔ اے لوگوں یہ حسن ابن علی یہ میرا وہ بیٹا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رب العزت مسلمانوں کے دو عظیم ترین گروہوں کے مابین ان کے ذریعے سے صلح فرمائے گا۔ پھر یہ صلح صرف حضرت حسن نے نہیں کی، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس صلح کو قبول کیا۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 49 ہجری میں شہید ہو جاتے ہیں، زہر کی وجہ سے وفات پا جاتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے یار لوگ محرم الحرام کو مناتے ہیں، ذکر شہادت حسین اور
عبداللہ بن سبا یہودی کی طرف سے جو فتنہ برپا کیا گیا تھا، اس فتنے کی جو بنیاد تھی وہ 3 پہلو کے اوپر 3 باتوں پہ استوار تھی۔ صوفی باصفا بن جاؤ، بزرگ بن کے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو، چپ چپاتے رہو، اور اس کے ساتھ محبت اہل بیت کا دم کرتے رہو، اور بنو امیہ کے جو عثمانی خلیفے ہیں یا حکمران ہیں، والی ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہو۔ یہ اس پروپیگنڈا، اس فتنے کو پروان چڑھانے کا ذریعہ صرف اور صرف واقعہ کربلا ہے ان کے پاس۔ اور پھر واقعہ کربلا کی جو گواہی اور شہادت اور بیان کرنے کا جو انداز اور اسلوب ہے، گویا کہ ایسے لگتا ہے جیسے CCTV کیمرے انہوں نے لگا رکھے ہیں۔ وہ ظالم حضرت نواز رسول کو شہید ہوتے دیکھتا ہے، لیکن نصرت نواز رسول کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ آج کے دور میں اگر سامنے بازار میں 2 آدمی متحارب ہو رہے ہوں، اور اسلام کا اصول بھی تو یہی ہے کہ انما المؤمنون من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما الی امر اللہ، تو اہل ایمان لڑ رہے ہوں تو ان کے درمیان صلح کرا دیں، اگر ایک زیادتی کر رہا ہو تو زیادتی کرنے والے کا ہاتھ روک دیجئے۔ یہ اسلام کا درس ہے۔ لیکن یہ واقعہ کربلا نوٹ کرنے والا بیٹھا رہا، ویڈیو بناتا رہا، داستانیں رقم کرتا رہا، نصرت نواز رسول کے لیے تیار نہ ہوا۔ اور پھر حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں وہ ذکر نہیں کرتے سو نہیں کرتے، اور پھر حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا گیا، صحابہ کرام نے اور اہل شورا نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے بعد کسی کو یہ خلافت کا عمل جو ہے ایسے نہ چھوڑ کے جائیے، اپنا نائب مقرر کر دیجیے، تاکہ معاملات جو ہے جو پہلے 40 20 25 سال پہلے بگڑے تھے وہ دوبارہ خدفشار اور فتنہ اور فساد نہ پیدا ہو جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، ان 4 شخصیات نے بیعت نہیں کی، لیکن حضرت امیر معاویہ نے کوئی زور زبردستی بھی نہیں کی۔ اور پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت سیدنا امیر معاویہ کا وقت آخری آیا تو یزید کو وصیت کی، فرمایا کہ تمہیں میں نواز رسول کے متعلق وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ روا رکھنا، اچھا معاملہ روا رکھنا۔ حضرت امیر معاویہ 2 لاکھ درہم دیا کرتے تھے مشاہدہ کے طور پر، ان کو معاوضہ دیا کرتے تھے، ہدیہ دیا کرتے تھے، وظائف بھیجا کرتے تھے نواز رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کو حضرت امیر معاویہ بڑی ہوئی محبت سے، عقیدت سے ان کے ساتھ پیش آتے۔ اسی بات کی وصیت یزید کو بھی کی تھی، لیکن جب یزید بیعت کے لیے تیار ہوا، اس نے حکمرانوں کو کہا، والیوں گورنروں کو کہا بیعت لے، مدینہ میں بیعت طلب کی گئی تو انہوں نے حضرت حسین نے بیعت سے انکار کیا، شدت لانے کی کوشش کی گئی، مکہ مکرمہ میں چلے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں جب پہنچتے ہیں، یہ مکہ اور مدینہ میں اہل کوفہ نے بڑے خطوط لکھے، 150 کے قریب خطوط لکھے۔ 2 تھیلے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے، اور وہ تھیلے لے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس موجود تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اتنا اصرار ہو رہا ہے تو اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل کو بھیجا، جاؤ اخبار کا علم حاصل کرو۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچتے ہیں، 18,000 پھر 30,000 پھر لاکھوں کی تعداد میں مجمع جمع ہو گیا، بیعت کرنے لگا، نماز پڑھنے لگا، لیکن نعمان بن بشیر کی جگہ عبید اللہ بن زیاد جب والی کوفہ بصرہ بن کے آیا تو اس نے ایک ایک کر کے سارے سکتے گئے، یہاں تک کہ تنہ طرح حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، اور حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے پیغام بھجوایا محمد بن اشعث کے ذریعے سے کہ نواز رسول کے بتا دو اہل کوفہ پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، یہ دھوکہ پرور ہے، آپ کے ابا کے ساتھ دھوکہ کیا، آپ کے بھائی کے ساتھ دھوکہ کیا، مجھے دھوکہ دیا، آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کریں گے، آپ نہ آئیے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے جب حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر سفر ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، محمد ابن علی، محمد بن حنفیہ جو کہ نام سے مشہور ہے، حضرت علی کے بیٹے اور حضرت حسین کے بھائی ہیں، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری
اور فرزدق سے بھی ملاقات ہوئی تو اس نے بھی یہی کہا کہ اہل کوفہ کے عوام کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں شام کے ساتھ ہیں، وہ آپ کے پر مخالف اٹھیں گی، آئیں گے۔ چنانچہ آپ جب کوفہ پہنچ گئے، چونکہ مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا قصاص اور بدلہ لیے بغیر ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ یہاں دو باتیں چھوٹی سی بات ذکر کرتا ہوں، ایک یہ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سفر کوفہ اور کربلا کی طرف پہنچنا یہ کوئی حکومت کا اصول کا مقصد اور فرض و غایت نہ تھی، بلکہ اہل کوفہ کی طلبی پر آپ تشریف لے کر گئے ہیں اور پھر انہوں نے دھوکہ دیا، اور پھر جب یہاں پہنچ گئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں، تو پھر حضرت عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو آپ کے پاس بھیجا، کہا کہ جاؤ کوئی بات چیت کرو۔ بات چیت جب شروع ہوئی تو آپ نے صلح کے لیے 3 شرطیں پیش کی۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 شرطیں پیش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے جب شرائط کی بات آتی ہے تو پھر یہاں پر بات سامنے سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اگر ان کو حق اور غلط سمجھتے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی حکومت سے متعلق اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں کوئی بات ہوتی تو آپ کربلا کہتے کہ کوئی نہیں، قتال ہوگا، جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، مقابلہ ہوگا، بیعت نہیں ہوگی، لیکن آپ تو صلح کے لیے 3 شرطیں پیش کر رہے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے مجھے واپس مکہ مدینہ جانے دیا جائے، دوسری شرط یہ ہے میرے چچا زاد بھائی یزید کے پاس مجھے جانے دیا جائے، اور تیسری شرط یہ ہے مجھے ترکی کی سرحد پر بھیج دیا جائے، میں دفاع اسلام میں اشاعت اسلام کے اندر اپنی جان جان آفری کے حوالے کر دوں۔ لیکن عمر بن سعد اس صلح کو اس بات کو پر راضی تھا اور تیار ہو گیا، مگر شمر فی الجوشن یہ وہ شخص ہے جو جنگ صفین میں جنگ جمل کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں موجود تھا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزیز و قارب میں سے بھی تھا، رشتہ دار بھی تھا، لیکن وہ اس نے جو ہے دھوکہ دیا۔ اس نے کہا نہیں یزید کے پاس انہیں نہیں جانے دینا، اگر ادھر چلے گئے تو یہ 150 خطوط پڑیں گے تو اہل کوفہ کی شامت آ جائے گی۔ آئندہ امید ہے کہ آنے والے جمعے میں حضرت مولانا محمد صابر صاحب آپ کے کربلا کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا سنا اس کو عمل فرمائے۔ مولانا صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ